ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم لوگ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے رب العالمین بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو دل میں یاد رکھتا ہے رب العالمین بھی اس کو یاد رکھتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا تذکرہ کسی مجلس میں کرتا ہے رب العالمین اس کا تذکرہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے رب العالمین کی رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اگر وہ ایک بالش آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت ایک گز اس کی طرف آگے بڑھتے، اگر وہ ایک گز آگے بڑھتا ہے رب العالمین کی رحمتیں اس کی طرف ایک باں یعنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا دو تو جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا اللہ کی رحمتیں اس کی طرف آگے بڑھتی ہیں۔ تو بہرحال آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ ہم چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھے، ہم اللہ کے احکامات کو یاد رکھیں کہ اللہ کا کوئی حکم کبھی ٹوٹے نہیں۔ رب العالمین نے جس وقت جو حکم دیا ہے ان احکامات کو پورا کرنا، اسی چیز کا نام اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر سے نسخہ لے لے، اس نسخے سے محبت رکھے، اس کو چومے، سینے سے لگائے، جیب میں رکھے، لیکن نسخے پر عمل نہ کرے تو کبھی بھی وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو طبیب سے، حکیم سے، ڈاکٹر سے جو نسخہ لکھوایا ہے ان دوائیوں کو لو، استعمال کرو۔ اگر وہ اس نسخے کو چومتا نہیں بھی ہے لیکن استعمال کرتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی محبت تو رکھتا ہے، عقیدت تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، آج ہماری وہی مثال ہے۔
الحمدللہ ایک اچھی بات ہے کہ مسلمان کو قرآن کریم سے محبت ہے لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں ہے۔ تو اگر عمل نہ ہو تو نسخے کا فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ انسان اللہ کو تکلیفوں میں یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی میں یاد رکھتا ہے۔ کائنات کی بقا اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ جب تک پانی میں روانی ہوتی ہے پانی پاک ہوتا ہے، اور جب پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ رواں پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے نجاست گر بھی جائے تو وہ تب بھی پاک ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اس لیے نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب تک درخت کا پتا درخت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ جب درخت کا پتا درخت سے کٹ جائے، درخت سے ہٹ جائے، نیچے گر جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ ایندھن بنتا ہے، پھر وہ کچرے میں استعمال ہوتا ہے، وہ چولہے میں جلتا ہے۔ وہ جب تک درخت کے ساتھ تھا اللہ کی یاد میں تھا، اور جب اللہ کی یاد سے ہٹا اب اس کی حیثیت خس و خاشاک کی ہے، وہ جھاڑو کے ذریعے اس کو کچرے کی صورت میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب تک پھل درخت کے ساتھ ہے تر و تازہ ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ جب اس نے اللہ کی یاد کو چھوڑا وہ درخت سے گرا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جب تک کپڑا نیا ہے دھلا ہوا ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اس کی حیثیت ہے، اسے پہنا جاتا ہے۔ جب وہ گندا ہوا ناپاک ہوا اللہ کی یاد ختم ہو گئی، اب اسے مشین میں ڈالا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، کپڑے کو پیٹا جاتا ہے۔ ہر چیز کی بقا اللہ کی یاد کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ زمین آسمان کا نظام اس وقت تک قائم ہے جب تک زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، اور جب تک اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ زمین آسمان کے نظام کو ختم کر دے گا۔ جب کوئی مسلمان نہیں رہے گا باقی قرآن کریم کے نقوش کو اٹھا دیا جائے گا۔ کائنات میں جب سب کافر ہوں گے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اللہ انہی پر قیامت کو قائم کرے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کائنات کی بقا اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اس وقت بھی تھا جب کائنات نہیں تھی، اس وقت بھی ہوگا جب کائنات نہیں ہوگی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ آغاز میں بھی اللہ، انتہا میں بھی اللہ، ظاہر میں بھی اللہ، پوشیدہ بھی اللہ۔ یہ عقیدہ بن جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مسائل کا حل اللہ کو ساتھ لینے میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں رب العالمین نے کائنات کے بارے میں فرمایا اگر اللہ کو ساتھ لو، تین چیزوں کو اپنا دو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرما رہے ہیں تم تلاوت کیجئے اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن کی تلاوت کرو۔ نمبر 2 نماز قائم کرو، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے برائی سے روک دے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ نمبر 3 اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ذہن بنا رہا ہے کہ اے مومن انسان تو سمجھ لے سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بات ہم زبان سے تو کہتے ہیں، اگر دل میں یہ بات آ جائے سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر، سب سے بڑی یاد اللہ کی یاد، اگر یہ ایمان اور یقین اور اعتقاد کی پختگی ہو جائے پھر اللہ کی مدد ہر لمحے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وقت کا پیغمبر ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، پانی کا فرشتہ بھی حاضر، جبرائیل امین بھی حاضر۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کوئی مدد چاہیے تو ہم موجود ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خود آئے ہو یہ اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ کہا نہیں جی خود آئے ہیں۔ فرمایا اگر خود آئے ہو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رب العالمین کا جو حکم ہے ابراہیم اس پہ راضی ہے۔ اللہ نے اب جبرائیل سے نہیں کہا، پانی کے فرشتے سے نہیں کہا، آپ کو خطاب کر کے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، جبرائیل سے نہیں کہا آگ کو ٹھنڈا کر، پانی کے فرشتے سے نہیں کہا، آگ سے کہا میرے ابراہیم کا بال بھی نہیں جلنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، قوم کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، کیا ایمان ہے انبیاء کا؟ ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ایک لفظ میں سب باطل خیالات کو، سب شبہات کو، سب وساوس کو، غیر اللہ سے تعلق کو کلا میں ختم کر دیا، کچھ بھی نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ ذرا سے نیچے جھک گئے یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنکما باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے، ہم دو ہیں تیسرا اللہ ہمارے ساتھ۔ ابو بکر ہم دو ہیں تیسرا اللہ ہمارے ساتھ۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا یہ ایمان پختہ ہے، ہر لمحے اللہ کی ذات پر پوری توجہ ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ وہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، وہ مجھے یاد رکھے گا تو میں اپنے بندے کو بھی یاد رکھوں گا۔ حضرات انبیاء اور سلف کا یہی طریقہ تھا، ہر لمحے اللہ کی یاد، دنیا کی طرف غیر اللہ کی طرف کبھی بھی نہیں جاتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں دل کا سکون دیا تھا۔ دیکھیں آج ہم سمجھے کہ دل کا سکون اسباب سے ملے گا، آج ہمارے پاس وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ آج الحمدللہ 6 انچ کے گدا موجود، ایئر کنڈیشن کمرہ موجود، کمرے میں کوئی مکھی مچھر داخل نہیں ہو سکتا، پہلو میں رفیق حیات موجود، ہر قسم کے لذیذ کھانے موجود، پہرا دینے کے لیے سیکورٹی گارڈ والے موجود، کہتے ہی ساری نعمتیں سامنے موجود، ہر نعمت راحت موجود ہے، لیکن اندر کا سکون موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب میں سکون نہیں رکھا، اسباب میں سکون نہیں ہے، مکان میں سکون نہیں، اولاد میں سکون نہیں، دولت پیسے گاڑی میں سکون نہیں، اللہ نے سکون جو رکھا اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں رکھا۔ جس نے رب کے احکامات کو پورا کیا، اللہ کی اطاعت کی، وہ جھونپڑی میں بھی سکون میں ہے، وہ پیدل چل کر بھی اطمینان میں ہے، اس کا کوئی کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں پھر بھی دل کے اندر وہ خوش ہے، اس کے ماتحت کوئی نہیں پھر بھی اطمینان کی زندگی ہے، کیونکہ اللہ اندر ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات، جس کا رب اس کا سب، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، جس نے اللہ کو ساتھ لے لیا اس نے سب کو ساتھ لے لیا۔ البدایہ والنہایہ میں واقع ہے، بخت نصر ظالم بادشاہ گزرا، حضرت دانیال علیہ السلام کو اس نے کنویں کے اندر قید کر دیا، کنویں میں ڈالا کہ وہیں قید ہوں گے، کھانا پینا اس نے بند کر دیا۔ وقت کے پیغمبر دانیال علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے اس وقت کے دوسرے پیغمبر تھے حضرت آرمیہ علیہ السلام، فرمایا کہ میرا بندہ دانیال کنویں میں ہے، جاؤ اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ فرمایا یا اللہ میں تیار کرتا ہوں لیکن میں کیسے پہنچوں گا، وہ تو بابل میں ہے، میں شام میں ہوں، اتنی دور جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم تیار کرو ہم تمہیں پہنچائیں گے۔ کھانا تیار کیا، اللہ کا حکم ہوا، رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے چند لمحوں میں حضرت آرمیہ علیہ السلام کو کھانے سمیت اس غار کے دہانے پر پہنچا دیا جہاں دانیال علیہ السلام۔ تو حضرت آرمیہ نے آواز دی، حضرت دانیال علیہ السلام کو سلام کیا، جواب ہوا، فرمایا کون، اپنا تعارف کرایا، فرمایا جی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔
اوپر سے جب کھانا نیچے کیا، حضرت دانیال علیہ السلام کے سامنے جب کھانا تھا، فرمایا الحمدللہ الذی لا ینسیٰ من ذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو نہیں بھولتا۔ الحمدللہ الذی لا ینسیٰ من ذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو نہیں بھولتا۔ کہ میں کنویں کے اندر قید ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ نے کھانے کا انتظام کہاں سے کیا، وقت مقرر پہ اللہ نے کھانا پہنچا کر بتایا۔ بندے تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے، پریشان نہیں کر سکتے جب اللہ تمہارے ساتھ۔ کنویں کے اندر قید ہو کر بھی اللہ وقت پر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج جس چیز کی کمی ہے اللہ کی یاد کی کمی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے۔ آج مسلمان کی ساری کوشش مادے پر ہے، دجالی نظام کی ساری کوشش مادیت پہ لانا ہے، انسان کو مادے پہ لایا کہ تیرے مسائل تیری دکان سے حل ہوں گے، تیری سرکاری نوکری سے حل ہوں گے، تیرے مسائل فلاں سے تعلق سے حل ہوں گے، نہیں، تیرے مسائل تیرے رب کے ساتھ تعلق سے حل ہوں گے۔ ساری کائنات کے سارے انسان ہماری طرح محتاج ہیں، بے بس ہیں، فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ بس جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، تعلق بن جائے کہ ہر لمحے اللہ کی یاد، پھر انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم بخیارکم، میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ سب سے بہترین انسان، جس کی گفتگو سن کر، جس کی مجلس میں بیٹھ کر، جس کے ساتھ نشست و برخاست رکھ کر تمہارا تعلق اللہ سے بن جائے، فرمایا وہ بہترین انسان۔ اس لیے اصل چیز جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، رب العالمین زندگی کا سکون اطمینان عطا فرما دیتا ہے، پھر ہر لمحے انسان کو اللہ ہی یاد رہتا ہے۔ اور رسالۃ القشیریہ میں ایک بزرگ کی ساری زندگی اللہ کی یاد میں، کام کاج ہاتھوں سے، زبان پہ اللہ کی یاد۔ ایک دفعہ سر پہ ایک شاہ تیر لگا، سر سے خون بہنے لگا، خون کا جو قطرہ نیچے گرتا تھا اس سے لفظ اللہ بن جاتا تھا۔ اور رسالۃ القشیریہ میں خون کا جو قطرہ زمین پہ گرا اس سے اللہ بن جاتا، پھر گرتا اللہ بن جاتا، یعنی رگ رگ میں اللہ کا نام پہ وسط ہو چکا تھا۔ اللہ کی یاد ایسی تھی، خون کا قطرہ گرتا تھا زمین پہ لفظ اللہ ہو جاتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ آج ہمیں دیکھ کر دنیا کی یاد آتی، ہمیں دیکھ کر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طرف آتے ہیں۔ مومن بندے کی نشانی ہے اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات سلف کی زندگی میں یہی بات ہے۔ اگر زندگی کا سکون اطمینان چاہیے، اللہ کے تذکرے پر اگر انسان کی رگ میں خون تیزی سے گردش شروع کر دے، کیفیت بدل جائے، اطمینان ملنا نصیب ہو جائے، سمجھ جاؤ اللہ نے اپنی محبت نصیب فرما دی۔ اطباء کے حیرت انگیز واقعات میں ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے علاقے میں خوبصورت لڑکی تھی، بہت سے رشتے آئے، لیکن بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اپنا رشتہ بھیجا، اس کے والدین نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کرا دیا، نکاح ہو گیا، لیکن ہر دن اس لڑکی کی صحت گرتی جا رہی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے طبیبوں کو بلایا کہ بھئی یہ میرے محل میں ہے، ہر چیز یہاں دستیاب ہے، ہر نعمت موجود ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آئے دن یہ دن بدن صحت گرتی جا رہی ہے، بیمار ہوتی جا رہی ہے، کیا بات ہے، چیک کرو۔ طبیب آئے، سب دیکھتے رہے، کسی کو مرض سمجھ نہیں آیا کہ بظاہر تو کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی۔ ایک طبیب کو بلایا، اس نے کہا میں علاج کروں گا، لیکن میں اس کی پہلے ماضی کی زندگی، اس کے والدین، رشتہ داروں سے پوچھوں گا، پھر علاج شروع کروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پوچھو۔ تو وہ اس کے والدین کے پاس بھی گیا اور کہا کہ اس سے پہلے بھی اس کے کوئی رشتے آئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں فلاں فلاں رشتے آئے تھے۔ اس نے سب کے نام بتائے، ان میں ایک نام اس کے چچا زاد لڑکے کا بھی تھا کہ اس کا بھی رشتہ آیا تھا اور اس سے بھی ایک تعلق تھا۔
اور بھی رشتے بتائے۔ اب جب یہ علاج کرنے کے لیے گیا، اس نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھ رہا ہے ایک ایک بات کہ مجھے جواب دیتے رہو۔ اب وہ لڑکی ساتھ اس کو جواب دے رہی ہے تو یہ پوچھنے لگا جو رشتے آئے تھے پہلے، بادشاہ سے پہلے فلاں کا رشتہ آیا تھا، وہ تمہیں پسند تھا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں وہ پسند نہیں تھا۔ کہا فلاں کا رشتہ آیا تھا؟ کہا نہیں وہ پسند نہیں تھا۔ کہا وہ جب رشتہ آیا تمہارے چچزاد کا، کزن کا، جب وہ بات کی تو اس کا خون تیزی سے گردش کرنے لگا، ایک دم اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، خوش سی ہو گئی، گویا وہ اس رشتے پہ راضی تھی لیکن ماں باپ نے اس کا رشتہ یہاں کر دیا، اگرچہ وہ بادشاہ کے گھر میں تھے لیکن دلی طور پر تعلق دوسرے سے تھا، اس لیے یہاں رہ کر وہ بے چین پریشان تھی۔ تو جب جس سے تعلق تھا اس کا ذکر ہوا تو خون کی روانی میں تیزی آ گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ اس نے بادشاہ کو کہا اس کا علاج نہیں ہو سکتا غذاؤں سے، اس لیے کہ اسے محبت فلاں سے تھی، تعلق فلاں سے تھا۔ واقعہ سنانے کا مقصد دنیا میں اگر کسی سے عشق ہو جائے اس کے نام پر نبض تیز ہو جاتی ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ اگر مسلمان کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، رب کے تذکرے پر خون میں روانی آئے گی، اللہ کے تذکرے پر اسے سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ آج میں عرض کر رہا ہوں عشق مجازی ہے، اس لیے 5-5 6-6 گھنٹے لگائے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی کے انتظار میں گھنٹوں باہر کالج کے باہر، یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوا ہے، چوکوں چوراہوں میں انتظار ہو رہا ہے، یہ عشق مجازی ہے۔ اگر عشق حقیقی نصیب ہو جائے پھر انسان ہر لمحے اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے، تلاوت کر کے ذکر کر کے اس کو سکون ملتا ہوا نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، امام ابن قدامہ نے رقۃ والبکا میں لکھا، اتنا اللہ کے سامنے روتے تھے اور اتنے نوافل پڑھتے تھے کہ پیشانی پہ جو گوشت تھا وہ نظر نہیں آتا تھا اور چہرے پر رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے، آنسوؤں کے قطروں کی وجہ سے نشانات پڑ گئے۔ حالانکہ وقت کے پیغمبر ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کیسا تعلق؟ تو اللہ نے جس کو عزت دی تھی آنسوؤں سے عزت دی ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے رقۃ والبکا میں لکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنا روتے تھے، اتنا کہ ان کی والدہ روئی لے کر ان کے گالوں پہ رکھ دیتی تھی، گالوں پہ رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے، جیسے پانی گزرتا ہے زمین میں نالیاں بن جاتی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رونے سے ان کے رخساروں پر یوں نشانات پڑ گئے جس سے آنسوں کے قطرے نیچے گرتے تھے۔ ماں روئی رکھ دیتی، تھوڑی دیر میں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، پھر ہٹاتی، پھر رکھتی، پھر آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ ہے اللہ کی یاد، ہر لمحے مومن کے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی بات تھی۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں ان کا واقعہ لکھا۔ اللہ کے سامنے ایسا ان کا رونا ہوتا تھا کہ آنسوؤں سے روتے روتے ایک وقت آیا جب یہ روتے ان کے آنسو زرد ہوتے اور وہ سرخی مائل ہوتے، یعنی اس میں رنگ ایسا نظر آتا ہے جیسے خون کا قطرہ ہے۔ اس طرح پھر ان کا رونا شروع ہو گیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی نے فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا رب العالمین نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا کہ فتح تو اتنا کیوں روتا تھا؟ کہا یا اللہ میں گناہ گار تھا، اس لیے میں ہر لمحے تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے جلال اور ہیبت کی وجہ سے روتا تھا کہ میری زندگی کے گناہ ہیں، میں چاہتا تھا معاف ہو جاؤں، تیرے سامنے آؤں تو میری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فتح 40 سال سے فرشتے جو تیرے نامہ اعمال میں اعمال لکھ رہے ہیں اور جو تیرا نامہ اعمال ہمارے سامنے اوپر پیش ہوتا ہے، فرشتے جو لے کر آتے ہیں 40 سال سے تو اس میں ایک گناہ نہیں ہے، تو کیوں اتنا ہمارے سامنے روتا تھا؟ فرمایا یا اللہ تیرے خوف میں روتا تھا۔ کہا ہم نے اسی آنسوؤں پر تیری مغفرت کر دی۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بندے کو کہ میرے بندے 40 سال سے تو تیرے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں، پھر اتنا کیوں روتا تھا؟ فرمایا یا اللہ تیرے خوف میں روتا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تیری مغفرت فرمائی۔ آج ہمارا رونا دنیا کے لیے، جس کے ساتھ بیٹھو دنیا کی بات ہوگی،
پیسے کی بات ہوگی، حالات ایسے ہیں، اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب، اتنے حالات، اتنی تکلیفیں، اتنے دکھ، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا شکر کرنے والا بھی موجود ہو۔ 100 میں سے 2 آدمی نظر نہیں آتے جن پر جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اللہ رب العزت کی 500 سال اس نے عبادت کی، 500 سال کسی لمحے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، عبادت گزار تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا کہ الحمدللہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی اطاعت میں میری زندگی گزر رہی، اور اپنی طرف منسوب کرتا تھا یہ میرا کمال ہے کہ میں ہر وقت عبادت کرتا ہوں، گناہ نہیں کرتا۔ رب العالمین نے اس وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی کہ اس بندے کو بتاؤ کہ تو عبادت کرتا ہے لیکن یہ ہمارا فضل ہے، ہم نے تجھے توفیق دی ہے میرے بندے، تو تو یہ کہا کر یا اللہ تیرے فضل سے تیری عبادت کرتا ہوں، اس پہ شکر ادا کیا کر، یعنی عبادت کی نسبت اپنی طرف نہیں کر کے میں کرتا ہوں، تو کون ہے، تجھے ہم نے توفیق دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بندے کو آزمانے کے لیے اس کی جو رگ شہرت تھی جو نیچے پورے بدن میں جا رہی ہے، اللہ نے اس ایک رگ کو کھینچا تو وہ اتنا درد ہوتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی، وہ صبح و شام یوں تڑپتا رہتا تھا، نہ کوئی عبادت کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ ذکر کر سکتا، چند دن نہیں مہینے گزر گئے، کوئی عبادت نہ کر سکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے میں نے تیری ایک رگ کو ذرا سا کھینچا ہے، تو ایک نماز نہیں پڑھ سکا، ایک لمحے مجھے یاد نہیں کر سکا، یہ جو تو نے اگر 500 سال عبادت کی، یہ تیرے رب نے تجھے توفیق دی، تجھے صحت دی، تندرستی دی، تیرے دل میں اپنی محبت ڈالی، تو بندہ ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ ایک رگ کو کھینچ دے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اس لیے انسان کی جتنی اکڑ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم چاہیں نا اللہ مجھے یاد کرے، ہم دیکھیں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کتنا کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ آج یہ عمل ختم ہو گیا، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نشانی نماز چھوڑنا ہے۔ کتنے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ آج کس کو معلوم نہیں حرام کھانا گناہ ہے؟ کتنے ہیں جو بچتے ہیں؟ کس کو معلوم نہیں کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے؟ آج کتنے ہیں میڈیکل اسٹوروں پہ بک رہی ہیں دوائیاں 2 نمبر بک رہی ہیں؟ کتنے ہیں جن کے سامان فروخت ہو رہا ہے 2 نمبر سامان بیچ رہے ہیں؟ کون دھوکہ نہیں دے رہا؟ جس کا جو موقع ہاتھ لگ رہا ہے وہ دے رہا ہے۔ کیسا نادان ہے وہ کہتا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور بھائی تیرا رب ہر لمحے دیکھ رہا ہے، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے، پھر ایک وقت پکڑ آتی ہے کچھ بھی نہیں بچتا۔ ایک شخص کی بھینسیں تھیں، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہ بیچ میں ملاوٹ کرتا، دھوکہ دیتا۔ اسے سمجھایا جی ایسا نہیں کرو، کہانی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے 2 سال 4 سال مہلت دی۔ اس کے بعد پھر اچانک ایک دن بارش بہت تیز لگی، پانی ہی پانی تھا، اتنے میں جس جگہ پر بھینسیں باندھی ہوئی تھیں اچانک وہاں پر تار نیچے گری، پانی کے اندر کرنٹ آ گیا، جتنی بھینسیں تھیں 282 بھینسیں تھیں، سب کی سب ایک دن میں مر گئیں۔ اللہ لینے پر آئے لمحہ نہیں لگتا، ایک دن پہلے تک سب کچھ ہے، ایک دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص وقت کا جو بادشاہ تھا یزید بن ولید کے پاس آیا اور وہ بابا جی تھا، اپنا واقعہ سنانے لگا، کہنے لگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی بکریاں گائیں سب سامان میرے ساتھ تھا، تو میں جا رہا تھا، جاتے جاتے رات کا وقت ہوا تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحرا تھا، ہم نے خیمہ لگایا، میری بیوی بچے خیمے میں تھے، بکریاں ہم نے چھوڑ دی کھلی، اونٹنیاں چھوڑ دیں تاکہ وہ چرتی رہیں، وہ چر رہی تھی، اور میں پہاڑ پر اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے گیا کہ پہاڑ پر اچھی ہوا لگ رہی ہے، میں وہاں سو جاتا ہوں۔ کہتے میں وہاں ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لے گیا پہاڑ پہ، اچانک آدھی رات گزرنے کے بعد سیلاب آیا،
اتنا تیزی میں سیلاب کا پانی آیا، بیوی کو، بچوں کو، بکریوں کو، گائیں کو، بیل کو، سب کو بہا کے لے کے چلا گیا۔ اب کہتے ہیں میرا صرف ایک اونٹ تھا جو پہاڑ پر تھا، وہاں چر رہا تھا، وہ باقی تھا، ایک میں تھا اور ایک میرا بچہ تھا، باقی کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ تو میں نے سوچا اس اونٹ کو پکڑ لیتا ہوں، سیلاب آیا ہے اور اونٹ بھی بھدک رہا ہے، پہاڑ پہ بھاگ رہا ہے، کم از کم یہ تو میرے قابو میں ہو تاکہ اس پہ بیٹھ کر آگے سفر کر سکوں۔ تو کہتے ہیں میں اونٹ کو پکڑنے کے لیے پہاڑ پر بھاگ رہا ہوں پیچھے، تو پیچھے سے ایک بھیڑیا کہیں بچا ہوا تھا، پہاڑ پہ تھا، اس نے آ کر میرے بچے پہ حملہ کیا، اس کو پکڑا اور منہ میں لے کر بھاگنے لگا۔ بچہ رونے لگا، میں اس کی مدد کے لیے جب تک آیا تو بھیڑیا اس کو لے کر بھاگ چکا تھا۔ اب صرف میں ہوں اور اونٹ ہے، میں اونٹ کے پیچھے پھر بھاگا، اس کو پکڑوں، کہا جب آگے گیا تو اونٹ بھدکا ہوا تھا، سیلاب کے پانی کو، شور کو دیکھ کر میں پکڑنے لگا تو اس نے مجھے نیچے گرایا اور اونٹ نے میرے منہ پہ پاؤں رکھ کر زور سے دبایا۔ جب اوپر سے زور دیا، کہا میرے دانت بھی ٹوٹ گئے، ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، جبڑے بھی ٹوٹ گئے۔ تو وہ شخص کہتا تھا اب میری حالت یہ ہے کہ صبح ہوئی ہے، نہ آنکھوں کی بینائی ہے، نہ میرے منہ میں دانت ہے، نہ میری ناک کی ہڈی ہے، نہ میری اولاد ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری سواریاں ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ واقعہ المستطرف فی کل فن مستظرف میں ایک رات میں سب کچھ چلا گیا۔ رب العالمین دینے پر آئے تو خوب دیتا ہے، لینے پر آئے تو لمحے نہیں لگتے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہر لمحے انسان اللہ کا محتاج ہے، ہر لمحے اللہ کی طرف احتیاج ہے، اللہ نے دیا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے مال کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، ایسا نہیں کہ مال میں پڑھ کر انسان اللہ کو بھول جائے، جو رب دینے پر قادر لینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے رب نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا شکر ہو، نعمتوں کا حق ادا کیا جائے، ہر لمحے اللہ کی یاد ہو۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب انسان ہر لمحے اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہر لمحے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلاف امت میں یہی بات تھی، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، رب العالمین کی نصرت ہر وقت ان کے ساتھ تھی۔ ایک بزرگ گزرے صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں اور صفت الصفوہ میں ان کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ رات کو اٹھے عبادت کر رہے تھے، ایک صحرا تھا، جہاد میں نکلے ہوئے تھے، تو جب رات ہوئی اپنی عبادت میں مصروف تھے، کہیں سے اچانک شیر آ گیا۔ صلہ بن اشیم اپنے اذکار میں عبادت میں ہے، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا، میں ایک دم درخت کے اوپر چڑھ گیا، میں ابھی انتظار میں تھا کہ ابھی یہ شیر صلہ بن اشیم پہ حملہ کرے گا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کہتے میں درخت کے اوپر والی ٹہنی پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ قریب آیا، حضرت نے اسے ایک جملہ کہا، ایھا السبع اطلب الرزق من مکان آخر، اے درندے رزق کو کہیں اور سے تلاش کر، اپنے رزق کو کہیں اور سے تلاش کر۔ کہا بس اس یہ جملہ کہنا تھا، وہ شیر یوں غرغرانے لگا، آواز نکالنے لگا کہ اس کی آواز سے سارے لوگ جاگ گئے، دونوں پہاڑوں کے درمیان آواز گونج رہی تھی، دم ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا صلہ بن اشیم اسی حال میں رہے، ذکر کرتے رہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہو پھر وہ شیر سے نہیں ڈرتا۔ شیر کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، سانپ کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اژدہے کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہو وہاں شیر کا ڈر نہیں ہوتا، وہاں سانپ کا خوف نہیں ہوتا، کسی اژدہے کا خوف نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کا چونکہ تعلق مضبوط تھا، کسی لمحے کسی شے کا، مخلوق کا ڈر ان کے دل میں نہیں آتا تھا، ہر لمحے ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی۔ اس لیے میں ایک بات ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک چیز کا درس دے رہے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی یاد ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط، اسی سے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط ہو، احکامات کو پورا کرنا ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو نیک لوگ ہوں، صلحاء ہوں، دیندار ہوں، علماء ہوں، ان سے محبت اور تعلق بھی ہو۔ کسی لمحے ان کی بھی بے اکرامی، بد احترامی، دین کی، سنت کی، کبھی استہزاء اور اس کا مذاق نہ ہو۔ بسا اوقات رب العالمین ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کبھی دین سے بھی محروم کر دیتا ہے۔
حدیث میں ایک گناہ ایسا ہے جس پر اللہ نے کہا ہے کہ اس شخص کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، وہ گناہ ہے اللہ کے نیک لوگوں کو تکلیف دینا۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے کسی میرے نیک بندے کو تکلیف پہنچائی اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک گناہ قرآن میں ہے، ایک گناہ حدیث میں۔ قرآن میں اللہ نے جس کے بارے میں کہا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، وہ ہے سود کھانا۔ پورے قرآن میں ایک گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ الف لام میم سے والناس تک پورے قرآن میں ایک گناہ جس کے ساتھ خدا جنگ کرے گا وہ سود کھانا۔ ذخیرہ حدیث میں ایک گناہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے نیک بندے کو تکلیف پہنچائی اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ۔ اللہ جب کسی سے جنگ کرے تو اللہ پر فتح کون پا سکتا ہے؟ اللہ کو شکست کون دے سکتا ہے؟ اس لیے ایسا آدمی عموماً ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں، علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے یوسف بن وہرہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص اٹھا، ابن سقا اس کا نام تھا، حالانکہ بہترین قاری تھا، قرآن کا حافظ تھا، مختلف قراتوں میں قرآن پڑھتا تھا، لیکن حضرت پر کھلی مجلس میں اعتراض شروع کیا، توہین کرنے لگ گیا، تذلیل کرنے لگا۔ تو یوسف بن وہرہ ہمدانی رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا، انی اجد کلامک من رائحۃ الکفر ولعلک تموت علی غیر دین الاسلام، میں تمہارے کلام سے کفر کی بو کو محسوس کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے تمہاری موت کفر پہ آئے گی۔ جس طرح تم اعتراضات کر رہے ہو، استہزاء اور مذاق کر رہے ہو شریعت کے احکام کا، علماء کا، مجھے لگتا ہے کہیں تمہاری موت کفر پہ نہ آئے۔ حضرت نے اپنا درس جاری رکھا، یہ اٹھ کے چلا گیا۔ چند دن گزرے تھے، روم کے قاصد آئے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں روم کے بادشاہ کی طرف سے قاصد آئے، اس نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، میں عیسائی ہوتا ہوں، عیسائیت کو قبول کیا، اور وہ جو روم کے قاصد آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ دوبارہ روم واپس چلے گئے۔ روم گئے، وہاں عیسائیت کو اختیار کر دیا۔ چند مہینوں کے بعد جو یہاں کے رہائشی تھے، جو ان کو جانتے تھے ابن سقا کو، وہ کہتے ہیں میرا جب وہاں چکر لگا روم میں نے دیکھا یہ بہت بیمار ہو گیا تھا اور اس پر مکھیاں ہی مکھیاں جسم پر تھیں، ایسا لگتا تھا کہیں اس کا مرض الموت ہے۔ یہ شخص اس کے پاس گیا، ابن سقا سے کہا تو قرآن کا حافظ تھا، مختلف قراتوں میں قرآن بھی پڑھتا تھا، اب بتا تجھے قرآن میں کچھ یاد بھی ہے یا نہیں؟ یہ عیسائی ہو گیا تھا، کہ پورے قرآن میں کوئی آیت یاد ہے؟ اس نے کہا ایک آیت یاد ہے، ایک آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کرے گا کاش میں مسلمان ہوتا، کہا اس کے علاوہ پورا قرآن بھول چکا ہوں۔ تو کہا اس وقت میں دیکھ رہا تھا، سخت تکلیف کی حالت میں تھا، وہیں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے وہ مر گیا، کفر پہ موت آ گئی۔ تو دیکھیں بہترین قاری تھا، لیکن اللہ کو کیا بات پسند نہیں آئی؟ اس نے نیک لوگوں پر، صلحاء پر، دینداروں پر جب اعتراض، توہین، تذلیل شروع کی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو بہرحال آدمی دین سے بھی محبت رکھے، اللہ والوں سے بھی، صلحاء سے بھی ایک تعلق رکھے، ان سے بھی عقیدت رکھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا ہو ان کے ساتھ محبت ہو، بے ادبی سے بچے۔ آج کا ایک معاشرہ ایسا ہے، جب سے آج سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ ہیں، دیکھنے میں آتا ہے ہر ایک دوسرے کی توہین میں، تذلیل میں، تحقیر میں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت بسا اوقات ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کی کتاب مجالس علم و ذکر، فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا کا ذہین تھا، فی البدی وہ عربی میں قصیدے لکھتا تھا، ہر امتحان میں پہلی پوزیشن آتی تھی، اور ایسا ماہر تھا اس کو کتابیں تو کتابیں، حواشی بھی زبانی یاد تھی،
جو بات ایک دفعہ کان میں پڑتی اس کو یاد ہو جاتی، لیکن اس میں بے ادبی تھی، بے ادب تھا، تکبر تھا بہت زیادہ۔ کبھی اس کا دل چاہتا میں عبارت پڑھوں گا، استاذ کسی اور سے پڑھاتا تو وہ سبق نہیں ہونے دیتا، اعتراضات شروع کرتا، کتاب اٹھاتا، درس سے چلا جاتا، استاذ کی توہین تذلیل کرتا، عصر کو نکلتا، لوگوں کے مال کو نقصان پہنچاتا۔ کہ اس میں بے ادبی بہت تھی، اساتذہ کی، کتاب کی، علماء کی بے ادبی کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا اخراج ہو گیا، دورہ حدیث بھی وہ نہ کر سکا، عالم بھی نہ بن سکا۔ کہا جب دارالعلوم دیوبند کا 7 سالہ جلسہ تھا، ایک اسٹیشن پر ہم اترے تو میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا اس کی حالت تبدیل ہو گئی، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، وضاقتہ بھی علماء کی، دینداروں کی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تو کہا ہے کہ اسکول میں بھی پڑھا رہا ہوں۔ تو سب کچھ اللہ نے اس سے لے لیا۔ کہا وہ جو حافظہ تھا تجھے سب یاد ہوتا تھا، کہا وہ سب اللہ نے لے لیا۔ جو حافظہ تھا، جو نعمتیں تھیں، جو فی البدی اشعار کہنا تھا، جو مہارت تھی، وہ سب کچھ لے لی۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا وہ جو بے ادبی کی تھی اس کے نقصانات ہوئے۔ تو بے ادبی کے نقصانات ہوئے، سب چیزوں سے محروم ہو گیا۔ اس لیے کوشش ہو ہم خود بھی دین پر آئیں، اپنی اولادوں کو بھی دین سے وابستہ رکھیں، ان کے دلوں میں بھی قرآن کریم کی، دین کی محبت ڈالیں، تاکہ ہماری اولادیں بھی دین کے ساتھ وابستہ رہ کر اللہ کے ذکر میں ان کی زندگیاں گزریں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے یہ چیز بہت رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کے نقصانات معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ نسل نو دین سے آگاہ نہیں، اللہ کی یاد سے آگاہ نہیں، ذکر سے آگاہ نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کا وقت اس پہ گزر رہا ہے جس کے نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ نقل مجالس علم و ذکر ہی میں ایک شخص تھا، بہترین پڑھنے والا تھا، لیکن استاذ کی بے ادبی کر دی۔ استاذ ناراض ہو گئے، اس نے کہا بیٹا تو جوتے ہی گانٹے گا، جوتے سلائی کرے گا۔ چند مہینے گزرے، علم سے محروم ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، لوگوں نے دیکھا فٹ پاتھ پہ تھا، جوتے سلائی کرتا تھا، جوتے پالش کرتا تھا۔ جو ذہانت، جو کچھ اللہ نے دی تھی وہ سب اللہ نے لے لی۔ تو بہرحال جو رب دینے پر قادر ہے وہ رب لینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے آج یہ جو ماحول ایک بنتا جا رہا ہے اسلاف امت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، سلف کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ توہین کا، تذلیل کا، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرات صحابہ سلف جنہوں نے قربانیاں دیں ان کا تذکرہ عقیدت اور محبت سے کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کوئی جج تو نہیں بنایا ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں فلاں ایسا فلاں ایسا۔ رب العالمین عادل بادشاہ ہے، ہر انسان کے ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ عدل پر اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کوشش ہو زندگی انسان کی اچھی گزر جائے تاکہ جب اس کا خاتمہ ہونا ہو، موت کا وقت آنا ہو تو اس کی زندگی اچھی رہے۔ اسلاف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلا نلوث به السنتنا، یہ پاکیزہ خون تھا، اللہ نے اس سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، ہم اپنی زبانوں کو بھی اس سے پاک رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے کوئی قتل نہیں ہوا، ہاتھ پاک رہیں، ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تاریخ مدینہ دمشق میں الفتاوی الحدیثیہ میں واقع ہے۔ ان سے ایک شخص پوچھتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ خلیفہ راشد، اور ایک طرف صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ان میں افضل کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا، جو گرد و غبار اڑا اور اس گھوڑے کی ناک میں گیا، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یعنی صحابی کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ تو بہت بڑی فضیلت جنہیں حضور کی صحبت مل گئی، ان کے بارے میں تو اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا مقصد تھا صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے ان پر اعتراض نہ ہو۔ تو آج کل بعض لوگ سوشل میڈیا پہ، ذرائع ابلاغ پہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر آ کر حضرات صحابہ پر، حضرات سلف پر، حضرات ائمہ پر مختلف جملے کستے ہیں، نیچے لوگ کمنٹس میں ان کی تائید کرتے ہیں، اس سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن آخر هذه الامت اولها، میری امت کے آخری لوگ آئیں گے، پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔
میری امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو برا بلا کہیں گے، فَلْيَرْتَقِبُوا رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، پھر انتظار کرنا آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین میں لوگ دھنسائے جائیں گے، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، فرمایا یوں مسائل آئیں گے جس طرح لڑی کو توڑ دو تو موتی نیچے گرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو بہرحال حضور یہ پیشن گوئی کر کے آئے کہ امت کا آخری حصہ پہلے لوگوں کو برا بلا کہے گا، اس لیے کوشش ہو حضرات صحابہ، سلف، اکابر، جن لوگوں نے زندگیاں دین میں گزاری، ان کا تذکرہ محبت سے ہو، عقیدت سے ہو، نسل نو کو ان سے ہم آگاہ کریں کہ ہماری اولادیں ان کے نقش قدم پہ چلیں، یہ محبوب لوگ تھے، پسندیدہ تھے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اللہ رب العزت ہمارا بھی بیڑا پار کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔